السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور انتظار بھی ہوگا لیسن کا کہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سنت سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو دیکھیں گے سنت وہ ہے فجر کی سنتیں، کہ فجر کی سنتوں کو ہلکا پھلکا یعنی مختصر پڑھنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز یعنی اذان اور اقامت کے درمیان، ٹھیک ہے؟ نماز تو دیکھیں پہلے کیا ہے، نماز سے پہلے اذان ہوگی اور اس اذان اور اقامت، ٹھیک ہے، یہ اتنا گیپ ہوگا۔ اذان اور اقامت کے درمیان دو مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 136 اور دوسری میں سورہ آل عمران کی آیت 64 کا پڑھنا مسنون ہے، اور ایک اور روایت میں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص کا ذکر کیا گیا ہے۔ سنتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دائیں پہلو پر لیٹنا، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ جو شخص گھر میں فجر کی سنتیں ادا کرے وہ اس سنت کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں چلا جائے۔ مطلب کیا ہوا کہ سنتیں گھر میں پڑھی جائیں۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد اس وقت تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے جب تک سورج طلوع ہو کر بلند نہ ہو جاتا، اور اس کی فضیلت جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ مسجد ہی میں بیٹھے رہنے والوں کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو ان کی مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات پڑھیں گے، وہ ہوں گی 131 سے 133 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق إلہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ جی یہاں تک لیسن تھا ہمارا، اور تطبیق کر لیتے ہیں۔
حمزہ کی زیر کو زال کے ساتھ ملائیں گے، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، اذ قولا یہاں پہ مد اصلی بالالف، اور الف اپنے ما قبل کے اس وقت یہاں پر تابع ہوگا، کیوں؟ کیونکہ قوف حروف مستعلیہ یعنی پر حالت میں ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ پر ہی پڑھے جائے گا، اس کو یعنی موٹا ادا ہوگا، قولا لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، لہو مد اصلی بالواو کا قائم مقام، اس کو ایک الف یا دو حرکت لمبا کریں گے، ربہ یہاں پہ 4 حرکتیں اس کو یعنی 4 حرکت لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، اسلم، ٹھیک ہے، سین پہ سیٹی واضح کرتے ہوئے میم پہ اظہار کریں گے، ٹھیک ہے، 4 حرکات، ٹھیک، اسلم یہاں پہ میم واضح کریں گے، اور قولا یہ بھی یہاں پہ بتایا گیا، قو کو پر پڑھنا ہے، قولا اسلمت لرب العالمین۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلم تو نہیں پڑھنا، تو کہنا ہے، ٹھیک ہے، لرب را کو پر پڑھا جائے گا اور باقی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچے ہوں گے، لیکن لام کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ صرف حرکت ہے زبر کی، می کو کھینچیں گے، مد اصلی بالیا کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مین۔ اب یہاں پہ نون پہ کیا کرنا ہے، ہم نے وقف کر دیا، تو یہاں پہ وقف بالاسکان، ووصا یہاں پہ ہونٹوں کے نا تمام گلائی کے ساتھ، لیکن اگلے واو کو صوت کے ساتھ ملائیں گے، صوت پور بھی پڑھنا ہے اور مد اصلی بالالف کا قائم مقام بھی ہے، ووصا بہا 4 حرکت لمبا کریں گے، ابراہیم با پہ کلکلا، را پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، ہی پہ مد اصلی بالیا کا قائم مقام، جن دونوں کو کیا ہے، ایک الف یا 2 حرکت لمبا کریں گے، میم کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، فوری ادا کر دیں گے، منہ بنی ہی یہاں پہ یا مدہ یا مد اصلی بالیا کا قاعدہ، ہا کی زیر کو واضح کریں گے لیکن لمبا نہیں کریں گے، واہ ہونٹوں کی ناتمام گلائی سے، یعقوب یہاں پہ یا اور زبر عین، عین کی مہرت کو واضح طور پہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا الف نہ بن جائے، ٹھیک ہے، یا نہیں، یعقوب مد اصلی بالواو، اور با پہ جب وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ساکن جب علامت ظاہر ہو جائے، یعنی ہم نے خود جس کو عارضی سکون کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ دوسری صفت کیا ہوگی، وقف بالاسکان کے ساتھ ساتھ یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا، وَيَعْقُوبَ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے، یا بنیہ، یا مد اصلی بالالف کا قائم مقام، بنیہ، ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، بنیہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، ان اللہ اصطفیٰ یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے لام جو سا اس میں جلالہ ہے یہ پر پڑھا جائے گا، پھر ہا زبر صود، صود بھی پر پڑھنا ہے، تو بھی پر پڑھنا ہے، اور فا کیسے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، ایک الف یا 2 حرکت لمبا، لکم الدین، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی کیا کرنا ہے، مد اصلی بالیا کا قاعدہ، فلا مد اصلی بالالف، تمو مد اصلی بالواو، تنہ غنہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو نون کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، الا ادھر یہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں ادا کرنا، الا یہ غلط ہو جائے گا، الا یعنی فوری پڑھنا ہے لیکن ساتھ میں مد اصلی بالالف بھی ہو رہی ہے، وانتم مسلمون یہاں پہ نون پہ اخفا اور میم ساکن کے آگے میم متحرک ہے، تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ادغام مثلین بھی کہا جاتا ہے، ایک جیسے ہیں نا دونوں حروف، مسلمون یہ کیا ہو گیا اس کو کہ یہاں پہ واو کا قاعدہ ہو رہا ہے، مد اصلی بالواو کا، ٹھیک ہے، نون پہ کیا ہوگا، نون پہ جب وقف کریں گے وقف بالاسکان، کنتم میم پہ اظہار شفوی، نون پہ اخفا، پھر اظہار کرنا ہے میم پہ، شہداء یہاں پہ 4 حرکت لمبا کریں گے، اس کو نرمی سے ہاتھ اور رو، یہ دوت اور رو پر پڑھا جائے گا، یعقوبہ، ٹھیک ہے، مد اصلی بالواو، با کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے لیکن اس با کی حرکت کو لام کے ساتھ یعنی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یعقوب الموت، ٹھیک ہے، یہاں پہ واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے اور تا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، اذ قال اگر آپ وقف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات سانس بھی ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا، تو آپ وقف کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وقوف سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا سانس اور اگلی جو آیت چل رہی ہوتی ہے نا وہ ایزیلی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے،
یہاں پہ نرمی سے قولا پور پڑھتے ہوئے لام کے حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. لیبانی ہی مد اصلی بالیا کا قاعدہ، ما مد اصلی بالالف، تعبدون مد اصلی بالواو، نون کے حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. من بعدی یہاں پہ کون سا انقلاب کا قاعدہ، کیونکہ یہ دیکھیں چھوٹا سا میم ہے اور آگے با ہے. ٹھیک ہے، یاد آیا کچھ؟ بالکل آ گیا ہوگا. من بعدی مد اصلی بالیا کا قاعدہ. قولو مد اصلی بالواو اور پیچھے کیا ہے مد اصلی بال، شاباش بولیں الف. نعبدو، بدو نہیں کہنا بودو. اس طرح کے بہت سارے سننے میں جب میں لیسن سن رہی ہوتی ہوں کسی کا تو وہ کیسے پڑھ رہے تھے، نعبدو یا نعبدو، لمبا کر دیں. نہیں، حرکات ہے نا لمبا نہیں کرنے گے نا. نعبدو بدو، ٹھیک ہے، فٹافٹ پڑھ لینا ہے. الہ کا ای لا، لا پہ کیا ہے کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے، ان دو کو زبر ہے نا دونوں، ان کو نہیں لمبا کرنا ہے، صرف لام کی کھڑے زبر کو کرنا ہے. الہ کا و الہ، یہاں پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف یا دو حرکت کے برابر. آبائی کا یہ دو حرکت اور یہ ہم چار حرکت پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک الف ہو گیا، با کیا ہو گیا دو الف ہو گیا. ٹھیک ہے، ای کا ابراہیم، با پہ کلکلا، یہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، مد اصلی بالیا کا قائم مقام، میم کے زبر کو لمبا نہیں کریں گے. وہ اسماعیل، اسی طرح سے یہ بھی وہی رول ہو رہا ہے. وہ اسحاق، لیکن یہاں پہ ہم نے قاف کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، الہم، یہ ابھی آ گیا ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. واحدم، چاہے آپ وقف کر لیں، واحدہ، جب ہم وقف کریں گے یہاں پہ تو وقف بالابدال، تو واحدہ. ونحن، ٹھیک ہے، لہو مد اصلی بالواو کا قائم مقام. مسلمون، یہاں پہ بھی مد اصلی بالواو اور یہ اس کا قائم مقام ہو گیا. ٹھیک ہے، نون پہ ہم وقف کریں گے تو وقف بالاسکان مسلمون. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرتا چلا جائے. بس میں تو یہ کہتی ہوں یا رب العزت تو ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمانا اور ہماری زبان کی جتنی بھی گیریں ہیں وہ کھول دینا ہے. اسی لیے شروع میں یہ دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی تھی، تو کون سی دعا پڑھنے کو کہا تھا؟ یہ رب اشرح لی. ٹھیک ہے، یہ والی دعا میں اسی لیے پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ حافظ.